ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے دوان کرن خان، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے دوان کرن خان، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، سر و سنگیت کے بتاج بادشاہ ہے، اعلیٰ تعلیمی یافتہ ہے، اور اس کے علاوہ کرن خان وہ پشتون سنگر ہے کہ جنہوں نے پشتو میں نئی پشتو سنگنگ کو نئی جہت پہ لے کے گئے۔ تو آج ہم ان سے بات کریں گے، ان کے کیریئر کے حوالے سے ان سے دلچسپ گفتگو کریں گے، اور ساتھ میں آپ لوگوں کو ایک کلام بھی جو ہے وہ سنائیں گے۔ تو آئے ہمارے ساتھ رہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام میرے پیارے بھائی، آپ کو ویلکم، آپ کو خوش آمدید، اور آپ کے جتنی بھی دیکھنے والے ہیں، جتنے بھی آپ کے چینل کے لوگ ہیں اور جو آپ کے پروگرامز کو پسند کرتے ہیں، ان سب کو میرے طرف سے بہت بہت السلام علیکم۔ بہت سے لوگ آپ کو دیکھتے ہیں، ایک لاکھوں پشتون آپ کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ جس طرح میں نے کہا کہ آپ وہ واحد پشتون سنگر ہے کہ جو اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے، اور آج آپ کی پی ایچ ڈی جو ہے وہ بھی جاری ہے، تو اس حوالے سے ذرا بتائیے گا، کیونکہ زیادہ جو دیکھنے والے ان کو اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ آپ کی جو پی ایچ ڈی ہے وہ کس چیز پہ ہے، کیا ٹاپک ہے، اور کہاں تک پہنچی ہے۔ میری پی ایچ ڈی کا ٹاپک جو ہے وہ ہے لٹریچر میں ماڈرنزم، پشتو لٹریچر میں ماڈرنزم، جو نیو جانرز ہے، جو نیو اصناف ہے، اس پہ میں نے ایک کام کیا ہے، اور ابھی انشاءاللہ بہت ہی جلد وہ ختم ہو جائے گا، میری تھیسس بھی کمپلیٹ ہے۔ آپ یہ بتائیے گا کہ پشتو میں قوالی کا جو رجحان تھا یہ وہ اتنا زیادہ نہیں تھا، آپ نے پشتو میں قوالی کو انٹروڈیوس بھی کرایا، اور پھر اس آپ کے بعد بہت سارے لوگوں نے پشتو میں قوالی کو بہت زیادہ پسند کیا، اور آپ نے بار بار اس کو گایا، تو یہ آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا؟ پشتو میں مجھ سے پہلے قوالی جو ریکارڈ پہ ہے وہ بہت ہی پیارے استاد، بہت بڑے استاد رفیق شنواری صاحب نے قوالیاں گائی تھی، امیر حمزہ خان شنواری صاحب کے کلام۔ اس کے بعد گلزار عالم صاحب کا میں ذکر کرنا چاہوں گا، اس نے رحمان بابا کی کلام کا ایک پورا البم ریکارڈ کیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ خیال محمد صاحب کو اللہ صحت دے، اللہ اس کو زندگی دے، اس نے بھی قوالی گائے ہیں۔ ہارون باچا صاحب نے بھی ایک دو کلام گائے ہیں، مگر 2009 سے، یا میں یہ کہوں گا کہ 2000 سے، جب سے یہ جو جدید میوزک ہے 2003-4 میں جو ہماری پشتو کی میوزک میں ویسٹرن میوزک جو شامل ہوا ہے، اور یہ صحرا جاتا ہے ایوان شفیق صاحب کو، اس بندے نے پشتو میوزک میں یہ پہل کی، اور پھر بہت سے لوگ آئے اس میں، زیکا فریدی بھائی، ہمایون خان، بہت اچھے دوست، بختیار خٹک، یہ اچھے آرٹسٹ ہیں ہمارے۔ یہ جب آ گئے تو پشتو میوزک میں غربی میوزک جو ہے نا وہ شامل ہو گیا، تو اس میں قوالی کی طرف کسی نے دھیان نہیں دیا تھا۔ میں نے پھر 2011 میں آئی تھنک میں نے قوالی پہ شروع کی، اور اس سے 2011 سے لے کے ابھی تک 2021 10 سال ہو گئے، میں ہر سال ایک قوالی بنا لیتا ہوں، رحمان بابا کا یا کسی اور شاعر کا، اور لوگ، کیونکہ یہ جگہ خالی تھی، میں نے غزل پہ بھی کام کیا ہے، میں نے جو ہماری فوک لور ہے، جو ہماری یہاں پہ جو ہمارا اپنا جانر ہے شاعری کا، اس پہ میں نے کام کیا ہے، اس میں ٹپے ہے، اس کی الگ الگ رنگ ہے، الگ الگ قسمیں ہے، الگ الگ ٹیسٹ ہے، اس پہ ہم نے کام کیا۔ نظم میں نے ریکارڈ کیے، میں نے قوالی اور میں نے غزل، سب کے سب لوگوں نے پسند کیے اور مجھے پیار دیا۔ تو قوالی خود ایک بہت ہی لطیف صنف ہے۔ قوالی تو بہرحال لکھی نہیں جاتی، وہ اشعار جس میں تصوف ہو، جس میں صوفیزم ہو، تو وہ اگر قوالی کی اپنا ایک ڈھانچہ ہوتا ہے، اس میں گائی جائے تو لوگ اس کو پیار کرتے ہیں۔ صحیح، بہت خوب۔
یہ بتائیے گا آپ کی اپنی جو پوئٹری ہے، آپ اب تو ساری باتیں باقی شعراء کی بھی پوئٹری آپ گاتے ہیں، لیکن آپ کی اپنی جو پوئٹری ہے اس کے حوالے سے ذرا بتائیے گا. آپ نے شعری مجموعہ جو ہے وہ کہاں تک پہنچا ہے، آیا ہے مارکیٹ میں یا نہیں؟ تو اس حوالے سے ذرا اپنی میرے 4 بکس جو ہے وہ 2020 میں پبلش ہوئے. اس میں ایک نثر کی بک ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں اس میں نے ٹرانسلیٹ کی ہے مختلف زبانوں سے. اور ایک جو میں نے جو فولکلور گانے میں نے گائے ہیں جو اصناف، ایک بک اس کی ہے. ایک میں نے انتخاب کیا ہے اچھے شعراء کے کلام کو، ایک بک وہی ہے. اور ایک میری اپنی شاعری کی ہے. تو یہ 4 بک میرے 2020 میں آئے ہیں. اس سے پہلے میرے پہلی بک جو تھی وہ بھی انتخاب شاعری کی تھی، وہ 2009-10 میں آئی تھی. اور ابھی میرے 13-14 بکس اپنی لکھی ہوئی، جس میں سفر نامے بھی ہے، جس میں میری ریسرچ بھی ہے، اور جس میں شاعری ہے، اور جس میں آرٹسٹوں ہیروز کے ساتھ انٹرویوز ہے. وہ میرے خیال میں 13-14 بکس میرے ابھی ہے کہ میں اس کو پبلش کرنا چاہوں گا. صحیح. ٹپائیزہ جو ہے، کہا جاتا ہے کہ ٹپائیزہ پشتو میں آپ نے انٹروڈیوس کرایا اس کو، تو اس حوالے سے بتائیے گا. ٹپائیزہ کے حوالے سے ذرا بتائیے گا ٹپائیزہ کیا ہے، اور یہ ٹپے سے یا باقی میوزک سے کس طرح مختلف ہے؟ یہ اگر اس کے اسٹرکچر پہ ہم بات کریں تو میرے خیال میں ہمارے دیکھنے والوں کو سمجھ نہیں آئے گا، مگر یہ ٹپا جو تھا یہ 2 لائن کا تھا، اور ٹپائیزہ جو ہے وہ 5 لائن کا ہے. اور آپ کے چینل پہ میں بتاتا چلوں کہ ابھی ہم نے ٹپائیزہ کو اردو میں ریکارڈ کیا ہے، اور اس کا نام رکھ دیا ہے ٹپازاد. اور ڈاکٹر اسرار صاحب نے اس کو لکھا ہے، ڈاکٹر اظہار اللہ اظہار صاحب نے. تو ڈاکٹر صاحب نے ٹپازاد کے نام سے یہ صنف لکھا ہے، میں نے ریکارڈ کیا ہے، اور جلد ہی ہم اس کو انشاءاللہ پبلش کریں گے. عید تک یہ آ جائے. بالکل یہی ہم نے سنا تھا کہ آپ کے اردو کے سانگز آنے والے، تو وہ یہی ہے جو یہ ٹپازات. تو بہرحال یہ ایک صنف ہے جو ہم نے اردو ادب کو دے دیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ پشتو کی ایک اور صنف جو ہائیکیزہ کے نام سے ہے، وہ بھی ہم نے اردو کو دے دیا ہے. پھر پشتو کا ایک اور صنف ٹکوریزہ، یہ بھی ہم نے اردو کو دیا ہے. ڈاکٹر اظہار صاحب نے لکھا ہے اور میں نے گایا ہے. اس سے پہلے میں نے 3 گانے اردو میں گائے ہیں، اور میرے یوٹیوب چینل پہ پڑے ہیں، لاکھوں لوگوں نے دیکھے ہیں. ایک گانا تھا اگر یہ کہہ دو بغیر میرے نہیں گزارا تو میں تمہارا. اور اس سے پہلے میں نے ایک گانا گایا تھا، لکھا بھی میں نے تھا کہ میں ساری رات سو نہ پایا. اور ایک ڈاکٹر اظہار صاحب کا تھا، وہ بھی میں نے اردو کا ایک گیت گایا تھا. تو وہ یوٹیوب پہ پڑے ہیں اور لاکھوں لوگوں نے پسند کیے ہیں. میرے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے کہ اردو دان بھی میرے اردو کے گانے سنتے ہیں، اور اس کے نیچے جو کمنٹس لوگوں نے لکھے ہیں اس سے مجھے بہت ہی بڑا حوصلہ ملتا ہے. جی، لٹریچر کے بعد ہم اب بات کریں گے. یہ بتائیے کہ آپ کا تعلق جو ہے وہ سوات سے ہے، تو وہاں سے پھر آپ سنگنگ آپ نے شروع کی. ظاہری بات ہے آپ کو کچھ مشکلات کا سامنا کرنا ہوا ہوگا، تو وہ کون سے مشکلات تھے اور کیسا آپ نے ان پورے سفر کو جو ہے وہ یہاں تک آئے، تو اس کو ذرا آپ اگر ویورز کو بتا دیں. میوزک میں فیملی ایشو کے علاوہ اور تو کوئی مشکلات نہیں ہوتی ہے. اور ہمارے ہم پٹھانوں میں جو ہے مذہب کا رجحان بہت زیادہ ہے، اور الحمدللہ میری فیملی بھی بہت ہی مذہبی فیملی ہے. تو یہی کچھ ڈول مڈول ہوتے رہتے تھے، مگر ابھی تھوڑا سا سکون ہے. تھوڑا سا مجھے مطلب ہے اپنے میرے کام میں زیادہ کام نہیں رکھتے. یہ بتائیے گا کہ پختونخوا جو ہے، پختونخوا یہ اس پہ مختلف قسم کے جو ہے وہ مصیبتیں آئی ہے، اور پختونخوا کا ایک غلط امیج جو ہے وہ باقی دنیا میں گیا ہے، پاکستان کے اور صوبوں میں گیا ہے. تو اس حوالے سے آپ نے خود بھی بہت زیادہ کام کیا اس حوالے سے کہ پختونخوا کا ایک سافٹ امیج ہے، قلم، کتاب اور ان چیزوں کے اوپر، خواتین کے حقوق کے اوپر، ان کے اوپر آپ نے بہت زیادہ کام کیا، اور بہت ایسے پوئٹری ہے کہ جو آپ نے پڑھی، آپ نے سنگ کی ہے اس پہ. تو اس حوالے سے ذرا بتائیے گا. دیکھیں، حالات تو کہیں پہ بھی مطلب بہت کم ممالک ہوں گے جہاں پہ حالات ٹھیک ہوں گے، اور بدقسمتی سے ہم لوگ اس بیلٹ کے لوگ اتنے پیارے ہیں، اتنی خوبصورت ہے کہ کسی کو یہ خوبصورتی راس نہیں آتی، کسی کو اس کا یہ پیارا پن اچھا نہیں لگتا. تو اس وجہ سے ہر قسم کے تبازمائی ہوتی ہے ان لوگوں پہ.
اور ابھی سے نہیں، یہ بہت پرانے دنوں کی باتیں ہیں اور بہت عرصے سے یہی قصے ہمارے ساتھ ہوتے رہتے ہیں. مگر میں اپنی لوگوں کو یہی بتانا چاہوں گا کہ اگر ہم لوگ تعلیم یافتہ ہو، ہمیں پتہ ہو کہ روشنی، ہمارے پاس روشنی ہو تو ہم اندھیروں سے نکل سکتے ہیں. اور اس کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ ہم اپنے بچوں اور بچیوں کو پڑھائیں، اس کو تعلیم دلائے، اس کو اچھی بری کی تمیز سکھائے. اس کے بعد میرا خیال نہیں ہے کہ پھر بھی ہم دھوکہ ہو جائیں گے. اور اگر اس کے ساتھ ساتھ انہی حالات کے بعد اگر ہم نے پھر بھی دھوکہ ہونا ہے تو پھر یہ ہماری بہت بڑی بدقسمتی ہوگی. بالکل. ہم چاہیں گے کہ ویورز جو ہے اس کو آپ لائیو کچھ ہمارے اس پلیٹ فارم سے وائس آف کے پی سے کچھ سنا دے. ایک اردو میں اگر سنانا چاہتے ہیں. میں ٹرائی کروں گا. ایک اردو کا میرا جو گیت ہے مجھے پسند ہے، عامر بھائی کا کلام ہے. اگر یہ کہہ دو بغیر میرے نہیں گزارا تو تمہیں تمہارا یا اس پہ مبنی کوئی تاثر، کوئی اشارہ تو تمہیں تمہارا یہ یوٹیوب پہ ہے یہ سانگ میرا، اور شاید کہ لوگوں کو اچھا لگے، اس کو سنیں. بہت زبردست. ہمیں تو میں تمہارا کے نام سے یہ یوٹیوب پہ ہے. ٹھیک. بہت شکریہ آپ کا. ایک بار پھر مزہ آیا ہمیں. آخر میں دوبارہ کر دیا اس مزہ. جی بالکل ناظرین، ہمارے ساتھ کرم خان پشتو کے نامور سنگر موجود تھے. اس کے ساتھ ہم نے پشتو میں کہ مرکہ، اس کے ساتھ ہم نے ایک مرکہ کیا جس میں انہوں نے بہت ساری چیزیں ہمیں بتائی، بہت سی نئی باتیں کی کہ جو مجھے آپ کو نہیں پتا، وہ انہوں نے بتائی ہمیں. انہوں نے پشتو بیلٹ کے خوبصورتی کے حوالے سے ذکر کیا. اور میں آخر میں یہی کہوں گا کہ کرم خان نہ صرف پختونخوا کے پرائڈ ہے بلکہ پورے پاکستان کا پرائڈ ہے. تو ہمیں ان پہ فخر جو ہے اور ہمیشہ کرتے رہیں گے. ہمارے اس وائس آف کے پی کے پروگرام ہیروز آف کے پی کے ساتھ جڑے رہے. آئندہ بھی اس طرح پروگرام جو ہے وہ آپ کو سامنے لاتے آئیں گے. میزبان جمیل اقبال کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.